حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا قبروں پر جانور ذبح کرنا یا نذر و نیاز چڑھانا جائز ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ سوال ہے اور بہترین سوال ہے۔ نذر و نیاز اور تقرب کی غرض سے جانور ذبح کرنا عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 تا 163۔ اے نبی کہہ دیجئے، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے بات مانتا ہوں، ماننے والا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر آیت نمبر 2، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک اور جگہ فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، سورہ الحج آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ان واضح آیات سے پتہ چلا کہ ہر قسم کی عبادات، قربانی، جانوروں کے ذبح اور تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی کو شریک اور حصہ دار نہیں بنانا چاہیے۔ جو شخص کسی اور ہستی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اس پر نبی آخر الجمع صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صحیفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من سرق منار الارض ولعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من اوى محدثا۔ یعنی کیا کہا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ مسند احمد 954، نسائی کتاب الضحیہ باب من ذبح لغیر اللہ عز وجل، حدیث نمبر 4427۔ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اور اس پر بھی لعنت ہو جس نے زمین کی حدود و علامات کو چرایا، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو جگہ دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، مسند احمد حدیث نمبر 2913۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقرا فی الاسلام، مسند احمد 3:197، بہقی 3:57، عبدالرزاق 269، شرح سنہ 5:461، جمع الجوامی 8:272۔ اسلام میں قبروں کے نزدیک ذبیحہ نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اقرا کی تشریح میں فرمایا، کانوا یعقرون
عند القبر بقرة او شاة، مشرکین قبروں کے پاس گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی شرح میں فرمایا ہے، اہل جاہلیت سخی آدمی کی قبر پر اونٹ ذبح کرتے تھے کہ ہم اس کی سخاوت کا بدلہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلانا تھا، ہم اس کی قبر کے پاس ذبح کر رہے ہیں تاکہ درندے اور پرندے کھائیں، اور جس طرح اس کی زندگی میں لنگر جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ معلم السنن 1734۔ مذکورہ بالا حدیث اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا جاہلیت میں مشرکوں کا کام تھا جو قبروں پر لنگر جاری رکھتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا اور یہ درس دیا ہے کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ جو لوگ قبروں پر جا کر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں وہ اہل قبور کو مشکل کشاں اور حاجت روا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ یہاں نذرانہ دیا گیا تو ہماری حاجات پوری ہوں گی اور صاحب قبر راضی ہوگا، حالانکہ اصحاب القبور نہ ہماری پکار سنتے ہیں اور نہ مشکلات حل کرنے پر قادر ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ سورہ الفاتر آیت نمبر 13 تا 14۔ اور وہ ہستیاں جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو اور وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور خبر دینے والے کی طرح تمہیں نہیں خبر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ کسی بھی چیز کی مالک نہیں، مالک و مختار تو صرف حق تعالی کی ذات ہے، اس لیے اسے ہی پکارنا چاہیے۔ اور نذر و نیازیں جو اکثر عوام قبروں اور آستانوں پر مانتے ہیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ علامہ ابن نظیم رحمہ اللہ فرماتا ہے، اکثر لوگ جو نذر مانتے ہیں اور مشاہدے میں ہے کہ وہ کسی غائب انسان کے لیے ہوتی ہے یا مریض کے لیے یا کسی دوسری ضروری حاجات کے لیے، بعض لوگ نیک لوگوں کے قبروں پر آ کر اس کا غلاف سر پر رکھ کر کہتے ہیں، اے میرے فلاں آقا، اگر میرا غائب ہونے والا ساتھی واپس کر دیا گیا یا میرا مریض شفا یاب ہو گیا یا میری حاجت پوری کر دی گئی تو تیرے لیے اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا غلہ یا اس طرح کی پانی کی سبیل یا شمع جلاؤں گا یا اتنا تیل ڈالوں گا، یا یہ نظر بالا اجماع باطل و حرام ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہ نظر مخلوقی ہے اور مخلوق کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہوتی۔ جس کے لیے نظر
مانی جا رہی ہے وہ مردود ہے، وہ مردہ ہے، اور مردہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ جس کے لیے نظر مانی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ مردہ، اور مردہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ نمبر 3، اگر نظر ماننے والے نے یہ یقین کیا کہ میت اللہ کے سوا متصرف امور ہے تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ البحر الرائق 2/298۔ یہی بات فتاوی شامی 2/128 اور فتاوی عالمگیر 1/216 میں بھی موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة وقصد بذبحها تقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحه مرتد۔ فتاوی عزیز اردو صفحہ نمبر 537۔ علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی ذبیحہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ فقہ حنفی کے حوالہ جات سے بھی معلوم ہوا کہ اہل قبور کے لیے نظر و نیاز ماننا بالا اجماع حرام و باطل ہے، اور ان کے متعلق تصرف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے نام کی نظر دیتے ہیں، ان کے مزارات اور آستانوں پر حاضر ہو کر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ایسے مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جیسے قبروں پر سجدہ کرنا، اہل قبور کا مشکلات میں نظر دینا اور پکارنا وغیرہ، وہاں اللہ کے نام کا ذبیحہ اور نظر و نیاز ماننا بھی جائز نہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، نظر رجل ان ینحر ابلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ ابو داؤد کتاب الایمان والنذر باب ما یؤمر من رفع النذر، حدیث نمبر 3313۔ بحقی 1082۔ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانہ مقام پر اونٹ نحر کرے گا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں جس کے عبادت کی جاتی ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کو پورا کیا جائے گا جس کا ابن آدم مالک نہیں، یعنی صرف اللہ کے نام پر ہی کیا جائے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس مقام پر مشرکین کا میلہ لگتا ہو یا اس مقام پر ان کا کوئی بت وغیرہ نصب ہو، اگرچہ اس مقام پر اب نہ میلے کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ بت نصب ہو، ہمیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا ممنوع ہے، کیونکہ مشرکین کا کسی جگہ میلہ لگانا یا کسی مقام پر ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا خالص اللہ کے لیے ذبح کرنا اور نظر پوری کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔ ہدایت المستفید 1/455۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسے مقامات جہاں اللہ کے
علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہو، عرس میلے لگتے ہوں، وہاں اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور چڑھانا وغیرہ اور بکرے چھترے ذبح کرنا حرام ہے۔ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے اور ایسی جگہ نظر و نیاز پوری نہ کی جائے، جانور قربان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔